هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكل جسم مركب من الهيئولة والصورة. هذا الحكم موقوف على إثبات أن الصورة الجسمية ماهية نوعية، إذ يحتمل أن تكون جسما أو عرضا عاما، وحينئذ يجوز اختلاف مقتضاها في أفرادها. واستدل الشيخ في الشفاء على ذلك بأن الجسمية إذا خالفت جسمية أخرى كان ذلك لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها تبعية فلكية وتلك لها تبعية عنصرية إلى غير ذلك من الأمور التي تلحق الجسمية من خارج، فإن الجسمية أمر موجود في الخارج، والتبعية الفلكية مثلا موجود آخر، وقد انزافت هذه التبعية في الخارج إلى التبعية الجسمية الممتازة عنها في الوجود، بخلاف المقدار مثلا، فإنه أمر مبهم لا يوجد في الخارج ما لم يتنوع بفصول ذاتية بأن يكون خطا أو سطحا مثلا، وكل ما كان اختلافه بالخارجيات دون الفصول كان تبعية نوعية. فكل جسم مركب من الهيئولة والصورة. لہذا ہر جسم مرکب ہے ہیئولہ اور صورت سے. یہ متن کی عبارت ہے ہدایت الحکمت کی. شارح کہہ رہے ہیں کہ هذا الحكم موقوف على اثبات ان الصورة الجسمیة ماہیۃ نوعیۃ. یہ حکم اس بات کے ثابت کرنے موقوف ہے کہ صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہوتی ہے. اذ يحتمل ان تكون جسما او عرضا عاما، اس لیے کہ اس کے جنس سے عرض عام ہونے کا بھی احتمال ہے. وحینئذ یجوز اختلاف مقتضاها فی افرادها، اور اس وقت اس کے افراد میں اس کے مقتضا کا مختلف ہونا جائز ہے. واستدل الشیخ فی الشفاء على ذلك بأن الجسمیة اذا خالفت جسمیة اخرى كان ذلك لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها تبعية فلكية وتلك لها تبعية عنصرية إلى غير ذلك من الأمور التي تلحق الجسمية من خارج. اور شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب شفا کے اندر اس طور پر استدلال کیا ہے کہ ایک صورت جسمیہ جب دوسری صورت جسمیہ کے مخالف ہوتی ہے تو اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ گرم ہے اور وہ سرد ہے، یا اس صورت جسمیہ کے لیے تبعیت فلکیہ ہے اور اس کے لیے تبعیت عنصریہ ہے، اس کے علاوہ اور ان امور کی وجہ سے جو صورت جسمیہ کو خارج سے لاحق ہوتے ہیں. فإن الجسمية أمر موجود في الخارج والتبعية الفلكية مثلا موجود آخر. اس لیے کہ صورت جسمیہ خارج کے اندر ایک امر موجود ہے اور تبعیت فلکیہ مثال کے طور پر ایک دوسری موجود شے ہے. وقد انزافت هذه التبعية في الخارج إلى التبعية الجسمية الممتازة عنها في الوجود بخلاف المقدار مثلا، فإنه أمر مبهم لا يوجد في الخارج ما لم يتنوع بفصول ذاتية بأن يكون خطا أو سطحا مثلا. شارح کہتے ہیں کہ یہ تبعیت فلکیہ خارج میں اس تبعیت جسمیہ کے ساتھ مل چکی ہے جو اس تبعیت فلکیہ سے وجود میں ممتاز تھی، برخلاف مقدار کی مثال کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک امر مبہم ہے خارج میں اس وقت تک موجود نہیں ہوتی جب تک کہ فصول ذاتیہ کے ذریعے اس کی مختلف انواع نہ بن جائیں، بائیں طور پر کہ وہ مثال کے طور پر خط یا سطح ہو جائے. وكل ما كان اختلافه بالخارجيات دون الفصول كان تبعية نوعية. اور ہر وہ شے جس کا اختلاف امور خارجیہ کے ذریعے ہو نہ کہ فصول کے ذریعے، وہ تبعیت نوعیہ ہوتی ہے.
فَكُلُّ جِسْمٍ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْهَيْئُولَةِ وَالصُّورَةِ۔ یہ متن کی عبارت ہے اور یہ نتیجے کے طور پر ہے۔ متن نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب صورت کا حیولہ کی طرف محتاج بالذات ہونا ثابت ہو گیا تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہوگا، اس لیے کہ محتاج بالذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صورت جسمیہ اپنی ذات کی وجہ سے حیولہ کی محتاج ہے، یعنی جہاں جہاں صورت کی ذات پائی جائے گی وہاں وہاں حیولہ پایا جائے گا، اور صورت جسمیہ کی ذات ہر جسم کے اندر موجود ہے، خواہ وہ جسم عنصری ہو یا فلکی ہو، لہذا حیولہ بھی ہر جسم کے اندر موجود ہوگا، اور اس طرح متن کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ متن کے بعد شارح نے شرح کرتے ہوئے کہا ھذا الحکم موقوف، کہ یہ حکم لگانا کہ صورت جسمیہ نے جب بعض اجسام میں حیولہ کا تقاضا کیا ہے تو تمام اجسام کے اندر حیولہ کا تقاضا کرے گی، یہ حکم اس بات پر موقوف ہے کہ صورت جسمیہ کا ماہیت نوعیہ ہونا ثابت کر دیا جائے، اس لیے کہ ماہیت نوعیہ ہی ایسی ماہیت ہوتی ہے جس کا تقاضا اس کے تمام افراد میں برابر اور متحد ہوتا ہے، برخلاف جنس کے اور عرض عام کے کہ ان کے تقاضے ان کے تمام افراد میں متساوی اور متحد نہیں ہوتے ہیں بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔ پھر اس کو مثال سے اگر سمجھایا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ماہیت انسانیہ ماہیت نوعیہ ہے، اس کے افراد زید، عمرو، بکر مثال کے طور پر، تو جس کے افراد ہیں زید، عمرو، بکر وغیرہ مثال کے طور پر، یہ اس کا تقاضا اس کے افراد میں سے زید کے اندر اگر ناطقیت کا ہے تو تمام افراد میں ناطقیت ہی کا تقاضا کرتی ہے۔ شارح مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے ماہیت انسانیہ ماہیت نوعیہ ہے اور اس کے افراد زید، عمرو، بکر وغیرہ ہیں، اب اس کا تقاضا اس کے افراد میں سے زید کے اندر اگر ناطقیت کا ہے تو تمام افراد میں یہ ناطقیت ہی کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان کے تمام افراد ناطق ہوتے ہیں۔ اسی طرح حیوان جنس ہے، اس کے افراد انسان، فرس، حمار وغیرہ ہیں مثال کے طور پر، اور حیوانیت کا مقتضا تمام افراد کے اندر متحد اور متساوی نہیں ہے۔ انسان کے اندر تو اس نے ذائق ہونے کا تقاضا کیا، لیکن فرس اور حمار وغیرہ کے اندر یہ ذائق ہونے کا تقاضا نہیں کیا۔ اس طرح عرض عام مثال کے طور پر معاشی عرض عام ہے، اس کے افراد بھی انسان، بکر، غنم، فرس وغیرہ ہے، اور معاشی کا مقتضا اس کے تمام افراد میں ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل نوع کے جو افراد ہوتے ہیں وہ متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں، اس کے برخلاف جنس عرض عام کے جو افراد ہوتے ہیں وہ متفق الحقیقت نہیں ہوتے ہیں بلکہ مختلف الحقیقت ہوتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ لہذا اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ صورت جسمیہ نوع ہے تو تمام اجسام کے اندر حیولہ ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ نوع ہونے کی صورت میں صورت جسمیہ کے افراد احتیاج الی الحیولہ میں برابر ہوں گے، یعنی صورت جسمیہ نے اگر اپنے بعض افراد میں مثال کے طور پر حیولہ کا تقاضا کیا ہے تو تمام افراد میں حیولہ کا تقاضا کرے گی، اور اس طرح ہر جسم کے اندر حیولہ کا موجود ہونا ضروری اور ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر صورت جسمیہ کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا گیا تو احتمال رہے گا کہ صورت جسمیہ مثال کے طور پر جنس ہو یا عرض عام ہو مثال کے طور پر، اور اس وقت صورت جسمیہ کا تقاضا تمام افراد میں برابر نہیں ہوگا بلکہ بعض کے اندر مختلف ہوگا اور بعض کے اندر الگ ہوگا، اور اس طرح تمام اجسام میں حیولہ ثابت نہ ہو سکے گا۔ واستدل الشیخ فی الشفاء، یہاں سے صورت جسمیہ کا
ماہیت نوعیہ ہونا ثابت کر رہے ہیں شارح کہتے ہیں کہ شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب شفا کے اندر صورت جسمیہ کے نہ ہونے پر اس طرح دلیل بیان کی ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ امور خارجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس چیز کے افراد میں اختلاف امور خارجیہ کی وجہ سے ہو وہ نہ ہوتی ہے، لہذا صورت جسمیہ نو ہے۔ جو شیخ کی دلیل ہے یہ صغرا اور کبرا اور نتیجے پر مشتمل ہے۔ تو شیخ دلیل کے صغرا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت جسمیہ کے افراد حقیقت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ تمام اجسام کی صورت جسمیہ کی حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے جوہر ممتد فی الجہات الثلاثہ، خواہ وہ اجسام فلکیہ کی صورت جسمیہ ہو یا اجسام عنصریہ کی صورت جسمیہ ہو۔ پھر اجسام عنصریہ میں سے مثال کے طور پر خواہ وہ آگ کی صورت جسمیہ ہو یا پانی کی صورت جسمیہ ہو یا ہوا کی یا مٹی کی صورت جسمیہ ہو، سب حقیقت کے اعتبار سے ان کے افراد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ امور خارجی کی وجہ سے اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک صورت جسمیہ دوسری صورت جسمیہ کے جو مخالف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک کے اندر مثال کے طور پر حرارت ہے اور دوسرے کے اندر برودت ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی صورت جسمیہ کے ساتھ برودت اور آگ کی صورت جسمیہ کے ساتھ حرارت لگی ہوئی ہے، اس لیے دونوں مختلف ہیں، اور ظاہر ہے کہ حار ہونا یا بارد ہونا صورت جسمیہ کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ صورت جسمیہ کی حقیقت جیسا کہ ابھی اوپر معلوم ہو چکا ہے وہ صرف ایک ہے، جوہر ممتد فی الجہات الثلاثہ، اس میں گرم ہونا، سرد ہونا، حار ہونا، بارد ہونا وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو حرارت و برودت وغیرہ یہ امور خارجیہ ہیں جو صورت جسمیہ کو خارج سے عارض ہوتے ہیں۔ اسی طرح عناصر کی صورت جسمیہ افلاک کی صورت جسمیہ کے مخالف ہے، اور یہ اختلاف بھی حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ امور خارج کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت تو سب کی ایک ہے صورت جسمیہ کی، جوہر ممتد فی الجہات الثلاثہ۔ آگے شارح نے بتلایا ہے کہ عناصر کی صورت جسمیہ اور افلاک کی صورت جسمیہ میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف کس وجہ سے ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ عناصر کی صورت جسمیہ کے ساتھ تبعیت عنصریہ لگی ہوئی ہے، اور افلاک کی صورت جسمیہ کے ساتھ تبعیت فلکیہ لگی ہوئی ہے، اور تبعیت عنصریہ اور تبعیت فلکیہ یہ امور خارجیہ میں سے ہیں۔ صورت جسمیہ ایک مستقل امر موجود فی الخارج ہے، اور تبعیت فلکیہ یا عنصریہ یہ علیحدہ ایک امر موجود فی الخارج ہے۔ شارح کہتے ہیں البتہ تبعیت فلکیہ یا عنصریہ کا صورت جسمیہ کے ساتھ خارج میں انضمام ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر امور خارجیہ ہیں جن کی وجہ سے افلاک و عناصر کی صورت جسمیہ میں اختلاف ہے، کہ جیسے کہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ عناصر کی صورت جسمیہ میں خرق و التیام ممکن ہے، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ افلاک کی صورت جسمیہ میں خرق و التیام محال ہے۔ بہرکیف خرق و التیام یا اس جیسی جو چیزیں ہیں یہ سب امر خارج ہے، صورت جسمیہ کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد میں اختلاف امور خارجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس طرح جو شیخ ابو علی سینا نے شفا کے اندر دلیل دی تھی اس کا صغرا ثابت ہو گیا۔ اب صغرا کو ثابت کرنے کے بعد آگے چل کے شارح کبرا کو بیان کریں گے۔ شارح نے آگے چل کے کبرا کو بیان کیا ہے کہ وَكُلُّ مَا كَانَ اخْتِلَافُهُ بِالْخَارِجِيَّةِ دُونَ الْفُصُولِ كَانَ تَبْعِيَّةً نَوْعِيَّةً۔ یہ ہے کبرا۔ اب کبرا کی شرح سے پہلے شارح نے ایک دفعہ نقل مقدر کیا ہے بخلاف المقدار سے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تشریح کی ہے اس تشریح کے مطابق
مقدار کا بھی ماہیت نوعیہ ہونا لازم آتا ہے، بئی طور پر کہ مقدار کے افراد میں اختلاف امور خارجیہ کی سے ہوتا ہے۔ مقدار کے جو افراد ہیں جیسے خط ہے، سطح ہے، جسم تعلیمی ہے، تو خط منقسم ہوتا ہے ایک جہت کے اندر، اور سطح یہ دو جہتوں کے اندر منقسم ہوتا ہے، اور جسم تعلیمی تینوں جہت کے اندر منقسم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ماقبل کے اندر پڑھا ہے۔ تو مقدار ایک امر موجود فی الخارج ہے، اور منقسم فی جہت یا فی جہتین ہونا یہ علیحدہ سے امور خارجیہ ہیں جو خارج میں مقدار کے ساتھ منظم ہو گئے ہیں، یہ مقدار کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لہذا مقدار کا نہ ہونا لازم آیا۔ حالانکہ تمام فلاسفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مقدار یہ جنس ہوتی ہے، اور خط، سطح اور جسم تعلیمی اس کی متعدد انواع ہیں۔ بخلاف المقدار سے شاعر نے اس کا جواب دیا، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ صورت جسمیہ اور مقدار میں فرق ہے۔ صورت جسمیہ تو افراد متفقۃ الحقائق و صادق آتی ہے، کیونکہ صورت جسمیہ کے تمام افراد کی حقیقت واحد ہوتی ہے، خواہ افلاک کی صورت جسمیہ ہو یا عناصر کی ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اور افراد متفقۃ الحقائق پر صادق آنے والے کلی کو نوع کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مقدار مقدار کے جو افراد ہیں وہ مختلف الحقائق پر صادق آتے ہیں، اس لیے کہ مقدار ایک ایسا امر مبہم ہے جس کا خارج میں اس وقت تک وجود نہیں ہوتا جب تک فصول ذاتیہ کے ذریعے اس کی مختلف انواع نہ ہو جائیں، یعنی اس کے ماتحت ایسی انواع پائی جاتی ہیں جن کی فصول ذاتیہ مختلف ہوتی ہیں، انہی فصول ذاتیہ کے ذریعے اس کے افراد میں اختلاف ہوتا ہے۔ مقدار کسے کہتے ہیں؟ مقدار کہتے ہیں الکم الذی یقبل القسمۃ۔ پھر اس کے تین افراد ہیں، پہلا ہے خط، دوسرا ہے سطح، اور تیسرا جسم تعلیمی، اور ان تینوں کی حقیقت مختلف ہیں۔ خط کی حقیقت کیا ہے؟ خط کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الکم المنقسم فی جہت الطول فقط، اور سطح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الکم المنقسم فی جہت الطول والعرض فقط، اور جسم تعلیمی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الکم المنقسم فی الجہات الثلاثہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ فی جہت الطول والعرض اور فی الجہات الثلاثہ، یہ ان تینوں کی فصول ذاتیہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے افراد میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مقدار افراد مختلفۃ الحقائق پر صادق آتی ہے، اور مختلف حقائق افراد پر صادق پانے والے کلی کو جنس کہا جاتا ہے۔ لہذا مقدار کو صورت جسمیہ پر قیاس کرتے ہوئے نوع قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ مقدار تو ایک جنس ہے، جیسا کہ تمام فلاسفہ کہتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا كَانَ اخْتِلَافُهُ، یہاں سے شارح نے جو شیخ نے دلیل دی تھی اس کا کبرا بیان کیا ہے کہ جس چیز کے افراد میں اختلاف امور خارجیہ سے ہو وہ نوع ہوتی ہے۔ جیسے انسان ایک نوع ہے اور اس کے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ میں جو اختلاف ہے، مثال کے طور پر کالا ہونا، گورا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، یہ امور خارجیہ کی وجہ سے ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ نوع کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اس لیے اس کے افراد میں اختلاف امور خارجیہ کے ذریعے ہوگا، نہ کہ حقائق کے ذریعے۔ تو یہ دلیل کا سورہ کبرا یہاں اس طور پر ہے، اور نتیجہ جو ہے شروع میں متن کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ فَكُلُّ جسم مرکب من الحیولہ والسورہ، کہ جب سورہ کبرا کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ تمام کے تمام اجسام حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے۔ وفیہ نظر لجواز ان تکون جسمیۃ الفلک المنظمۃ فی الخارج الی التبعیۃ الفلکیۃ مخالفۃ فی الحقیقۃ لجسمیۃ العناصر المنظمۃ فی الخارج الی التبعیۃ العنصریۃ، ویکون مطلقۃ الجسمیۃ عرضا عاما او طبیعۃ جنسیۃ مشترکۃ بین الجسمیات المتخالف الحقائق، وانحصار ما به التخالف بين الجسميات في تلك الأمور الخارجة عنها المضافة إليها بحسب الخارج ممنوع لا بد له من دلیل۔ وفیہ نظر، اور اس دلیل پر اشکال ہے،
لجواز أن تكون جسمية الفلك المنظمة في الخارج إلى الطبيعة الفلكية مخالفة في الحقيقة لجسمية العناصر المنظمة في الخارج إلى الطبيعة العنصرية. یہ اتنی بڑی بات ہے، یعنی اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ فلک کی صورت جسمیہ جو خارج میں طبیعت فلکیہ کی طرف ملی ہوئی ہے، حقیقت کے اعتبار سے مخالف ہو عناصر کی صورت جسمیہ کی جو خارج میں طبیعت عنصریہ کی طرف ملی ہوئی ہے۔ وَيَكُونُ مُطْلَقَةُ الْجِسْمِيَّةِ عَرْضًا عَامًّا أو طبيعة جنسية مشتركة بين الجسميات المتخالف الحقائق۔ شارح کہنے کہ حقیقت کے اعتبار سے اور مطلق صورت جسمیہ عرض عام یا طبیعت جنسیہ ہو جو تمام مختلفۃ الحقائق صور جسمیہ کے درمیان مشترک ہو۔ والحصار ما به التخالف بين الجسميات في تلك الأمور لخارجة عنها المضافة إليها بحسب الخارج ممنوع۔ اور جس چیز کی وجہ سے صور جسمیہ کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے اس کا ان امور میں منحصر ہونا جو صور جسمیہ سے خارج ہیں، خارج کے اعتبار سے ان صور جسمیہ کی طرف ملے ہوئے ہیں، ممتنع ہے، ممنوع ہے۔ لا بد له من دلیل، اس کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ وفیہ نظر، شارح کہتے ہیں کہ شیخ بو علی سینا نے شفا کے اندر صورت جسمیہ کے نہ ہونے پر جو دلیل بیان کی ہے یہ دلیل محل نظر ہے، اور محل نظر اس لیے ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد کی حقیقت واحد ہے اور اختلاف امور خارجیہ کی وجہ سے ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں، فلک کی صورت جسمیہ کی حقیقت، مثال کے طور پر فلک کی صورت جسمیہ کی حقیقت اور ہو، عناصر کی صورت جسمیہ کی حقیقت اور ہو، اور اس کے افراد میں اختلاف یہ فصول ذاتیہ کے ذریعے ہو، اگرچہ وہ فصول ہم کو معلوم نہ ہو، اس لیے کہ اشیاء کی حقائق کا معلوم اور متعین ہونا ایک دشوار کام ہے۔ ہر شے کی حقیقت اصلیہ کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جب صورت جسمیہ کے افراد مختلفۃ الحقائق ہوں گے تو یہ جنس یا عرض عام ہو جائے گی، نہ کہ نوع، اس لیے کہ جنس اور عرض عام ہی مختلف الحقائق افراد پر صادق آتی ہیں۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد میں حرارت اور برودت اور طبیعت فلکیہ اور طبیعت عنصریہ کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہ امور خارجیہ ہے، تو اس پر یہ ہم کہیں گے کہ آپ نے ابھی تک دلیل سے ثابت نہیں کیا ہے کہ ما بھی تخالف انہی امور خارجیہ منحصر ہے۔ اگر آپ دلیل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ صورت جسمیہ کے افراد میں اختلاف صرف اور صرف امور خارجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، امور ذاتیہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، تو صورت جسمیہ کا نہ ہونا ہم کو تسلیم تھا۔ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا ہے، تو جب تک یہ ثابت نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صورت جسمیہ کے افراد امور خارجیہ کی وجہ سے بھی مختلف ہوں اور امور ذاتیہ کی وجہ سے بھی، اور جب معاملہ ایسا ہوگا تو اس صورت میں صورت جسمیہ کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما بھی الاختلاف، ما بھی تخالف، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے اس کا امور خارجیہ میں منحصر ہونا ثابت کیے بغیر صورت جسمیہ کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوگا، اور یہ انحصار اس وقت تک تسلیم نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہ کی جائے، اور آپ نے انحصار پہ کوئی دلیل بیان نہیں کی ہے، لہذا صورت جسمیہ کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوا۔